نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مزید کرم اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ کے دن جلدی مسجد آنا اس کا بڑا ثواب ہے، بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ دین کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، اور دین کی باتیں سننا یہ خود ایک ثواب کا کام ہے۔ اور آدمی بات کو سنے گا تو عمل کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے، عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ جن چیزوں کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے، مفت رکھا ہے۔ دین کی باتیں سننا ہر ایک کی ضرورت ہے، تو دین کی باتیں آپ کو فری میں سننے کو مل جائے گی، اور اگر آدمی فکر کرے تو کثیر مقدار میں، زیادہ مقدار میں سننے کو مل جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی فکر کریں، دین کی باتیں جہاں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں جائیں، ورنہ آپ دنیاوی لائن میں دیکھیں، آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ فلاں معاملے میں مجھے آپ سے مشورہ لینا ہے، آپ کی رائے معلوم کرنی ہے، قانونی اعتبار سے گائیڈ لائن آپ مجھے دیجیے، وہ آپ کو راستہ چلتے ہوئے گائیڈ لائن نہیں دے گا، اور آپ کو مفت میں مشورہ بھی نہیں دے گا۔ وکیل صاحب کہیں گے کہ راستے میں یہ بات نہیں ہو سکتی، آپ ہماری آفس پر آئیے، اور باقاعدہ مشورہ دینے کی فیس ہوتی ہے، مفت میں مشورہ بھی نہیں ملتا۔ آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، ان سے بات کیجئے کہ بھائی ہمارا فلاں مریض ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا بیماری ہے، اس کی کیا دوا ہوگی، کیا پروسیس ہوگی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا تجربہ ہوگا کہ ڈاکٹر لوگ بھی بغیر پیسوں کے مشورہ نہیں دیتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے آپ کو فائل بنانی پڑے گی، اور فائل کا چارج ہی ہوگا 500 روپیہ، 1000 روپیہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے۔ تو یہ چیزیں مفت میں نہیں ملتی، لیکن دین کی باتیں آپ کو مفت میں سننے مل جاتی ہیں۔ خیر، آدمی جب دین کی باتیں سنتا ہے تو اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ آپ کا کام ہے نصیحتیں کرنا، کرتے رہیے۔ اب جو بھی نصیحت سنے گا اس پر اثر ہوگا، اور اس کے کئی واقعات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں اعلان فرمایا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، آپ لوگوں کو قرآن سنانے لگے، تھوڑے تھوڑے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے، تو مکہ والے پریشان ہو گئے، انہوں نے آپ کو ستایا، اور ایک بڑا پروپیگنڈا آپ کے خلاف یہ کیا کہ مکہ سے باہر سے جو لوگ آتے تھے مکہ میں، ان کو مشرکین مکہ الگ الگ ان کی ملاقات کرتے تھے،
اور ان سے کہتے تھے کہ دیکھو مکہ میں محمد بن عبداللہ جو ہے وہ بے دین ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور تم ان کی باتیں مت سننا، اگر بات سنو گے تو ممکن ہے تم بھی بے دین بن جاؤ گے، بد دین ہو جاؤ گے، باتیں مت سننا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، اپنے کسی کام سے مکہ آئے تھے، مشرکین ان سے بھی ملے، ان کو بھی متنبہ کیا، تنبیہ کی کہ محمد بن عبداللہ کی باتیں سننا مت، نہیں تو بد دین ہو جاؤ گے۔ انہوں نے حضور کی باتیں نہ سننی پڑے اس لیے کان میں روئی رکھ دی تھی، دونوں کانوں میں، تاکہ حضور کی بات سننی نہ پڑے۔ خیر یہ اپنے کام سے فارغ ہوئے، اور مشرکین بھی کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تو یہ کعبہ کے پاس آئے، طواف وغیرہ کر رہے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ان کا گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، تو حضور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب انہوں نے تو کان میں روئی ڈالی ہے، لیکن جب آدمی بہت قریب ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آواز تو آ ہی جاتی ہے۔ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں آئی، ان کو قرآن کا مضمون، قرآن کا ٹاپک بہت اچھا لگا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں۔ انہوں نے اور کان لگا کر سننا شروع کیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مکہ والے کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو بہت انوکھا اور عجیب کلام پڑھ رہے ہیں، کہیں مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کان سے روئی نکال دی اور قرآن سنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جا رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے آئے، حضور سے درخواست کی کہ ابھی آپ جو پڑھ رہے تھے آپ اور سناؤ مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید قرآن کریم سنایا۔ پھر کیا تھا، جس نے سنا اس نے پایا، کان سے دتے نکالے، روئی نکالا، ان کا کام ہو گیا، مسلمان ہو گئے فوراً قرآن سن کر۔ تو کان میں دین کی بات گئی، قرآن گیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ تو سنیں گے تو پھر باتیں اثر کریں، اور آدمی عمل پر تیار ہوگا، آمادہ ہوگا۔ جب تک باتوں سے، دین کی باتوں سے، نصیحت کی باتوں سے دور رہیں گے، آدمی ایک وحشت محسوس کرے گا، گھبراہٹ محسوس کرے گا۔ مکہ المکرمہ میں ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا عبید بن عمیر، ان کا نام ہے عبید اور ان کے والد صاحب کا نام ہے عمیر۔ تابعی ہیں، بڑے اللہ والے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، فصاحت عطا فرمائی تھی، اور ان کی بات میں بہت اثر ہوتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ صحابی ہیں، وہ بھی ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ صحابی کا درجہ اونچا ہے تابعی کے مقابلے میں، تو اسے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے درجے والا بھی دین کی باتیں سننے سے مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، اس کو بھی دین کی باتیں سننی چاہیے۔ کوئی بیان کرنے والا یہ نہ سمجھے میں خود بیان کرتا ہوں، مجھے دوسروں کا بیان سننے کی کیا ضرورت ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ عبداللہ بن عمر خود باتیں سنتے تھے اور روتے تھے باقاعدہ ان کی باتیں سن کر۔ یہ عبید بن عمیر، ان کے زمانے میں مکہ میں ایک بہت خوبصورت عورت تھی، اور یہ عورتوں کی خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے پہلوان بھی ان کے آگے دھیڑ ہو جاتے ہیں۔ کشتی کے اکھاڑے میں پہلوان اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیتے ہیں، لیکن عورتوں کے مقابلے میں یہ بہادر بھی دھیڑ ہو جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت عورت تھی، اس کا بڑا چرچا تھا مکہ کے اندر۔ ایک دن وہ عورت گھر میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کا کیا گمان ہے، آپ کا کیا ماننا ہے، مکہ میں کوئی بھی شخص ایک بھی ایسا ہو سکتا ہے جو میرا حسن دیکھے اور مجھ پر عاشق نہ ہو جائے؟ یعنی وہ عورت کا ماننا یہ تھا کہ پورے مکہ میں جو بھی میری خوبصورتی دیکھے گا مجھ پر عاشق ہو جائے گا۔
اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ایک آدمی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ تیری خوبصورتی کے آگے بھی ڈھیر نہیں ہوں گے۔ کہا کہ کون؟ کہا ان کا نام ہے عبید بن عمیر۔ اس عورت کو ذرا مستی چڑھی تھی، اس نے اپنے شوہر سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ذرا آزما کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے عاشق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ یہ عورت حرم شریف کے اندر آئی، کعبہ کے پاس، جہاں حضرت عبید بن عمیر عبادت میں مشغول تھے۔ پردے کے ساتھ آئی، آ کر اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ سے تنہائی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب مسئلے کی بات آئی تو بتانا ضروری ہے۔ یہ حرم شریف میں ایک کونے کی طرف چلے گئے، وہ عورت بھی وہاں گئی۔ وہاں جا کر مسئلہ پوچھنے کے بجائے اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، یعنی اپنا خوبصورت چہرہ دکھایا۔ حضرت عبید بن عمیر نے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، پردہ کر۔ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں تم پر عاشق ہو گئی۔ یہ عورت کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کو تو صرف آزمانا تھا، کہ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں، اور اگر آپ راضی ہو۔ یعنی اس عورت نے، وہ جو تابعی تھے عبید بن عمیر، ان کو باقاعدہ گناہ کی دعوت دی۔ عبید بن عمیر جو تھے انہوں نے کہا کہ میری کچھ سوالات ہیں، میں سوال پوچھتا ہوں، اگر تو اس کا صحیح جواب دے گی تو تیرے معاملے میں غور کروں گا، سوچوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، سوال پوچھو۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال پوچھا کہ جس گناہ کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے، مان لے کہ ابھی موت کا فرشتہ آیا تیری روح قبض کرنے کے واسطے، اس وقت تجھے اس گناہ کا تقاضا ہوگا، تیرا ارادہ ہوگا؟ کہا کہ نہیں، موت کے وقت تو ایسے کام کون کرتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا تیرا جواب صحیح ہے۔ دوسرا سوال، جب قیامت کے دن پوری انسانیت اٹھائی جائے گی، سب کو اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جبکہ تجھے بھی معلوم نہیں ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا یا الٹے ہاتھ میں، ایسے وقت میں یہ کام تو کر سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسے وقت میں کون کام کرے گا؟ کہا صحیح جواب ہے۔ چلو مان لو پل صراط پر کھڑے کیے گئے، وہاں سے اب پار ہونا ہے، ادھر جنت ہے، نیچے دوزخ ہے، اس وقت یہ کام تو کرے گی؟ کہا کہ نہیں، اس وقت کو یہ کام کر سکتا ہے۔ کہا آخری سوال، اللہ کی بارگاہ میں تجھے حاضر کیا جائے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے، اس وقت یہ کام؟ کہا کہ بالکل نہیں۔ حضرت عبید بن عمیر نے کہا کہ اللہ کی بندی، وہی میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ یہ سارے مرحلے آنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اعمال نامے ہمیں ملنے والے ہیں، لوگوں کے سامنے ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، پھر یہ کام کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر۔ یہ دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں جب اس عورت نے سنی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس نے وہیں توبہ کر لی اور زندگی بھر پاک دامنی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ جب تک دین کی بات اس نے سنی نہیں تھی، اس کی دنیا الگ تھی، لیکن جب کسی نے اس کو آخرت کی فکر دلائی، یہ بات اس کے دل پر اثر کر گئی۔ تو ہم بھی اس نیت سے آوے، اس ارادے سے آوے کہ مسجد میں جلدی جا کر دین کی بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ کہنے والے سے کوئی ایسی بات کہلا دے جو میرے دل پر اثر کر جاوے اور میرے دل کی دنیا بدل جائے۔ سنیں گے تو مانیں گے، اور مانیں گے تو عمل کریں گے۔ جب دور ہی رہیں گے، سنیں گے ہی نہیں، تو پھر اثر کیسے ہوگا، فائدہ کیسے ہوگا؟ تو جمعہ کے دن جلدی آنے کی فکر کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ۔ جمعرات کو یہاں گشت والا عمل ہوتا ہے، اس میں بھی دین کی باتیں آپ کو لمبی مدت تک سننے کو ملے گی، اس میں بھی آئیں، اس سے ایک ارجا ملتی ہے، انرجی ملتی ہے آدمی کو، ایمان تازہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے آدمی کو۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے ساتھی ذکوان بن عبد قیس ان کا نام تھا۔ یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ سے مکہ آئے تھے، ابھی حضور مکہ میں تھے۔ یہ دونوں مکہ کیوں آئے تھے؟ اپنے کسی معاملے میں عتبہ بن ربیعہ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے۔ اور عتبہ بن ربیعہ کون؟
مشرکین کے سرداروں میں کا ایک بڑا سردار، اس کے پاس فیصلے کے لیے آئے تھے۔ مکہ آئے، مکہ والوں نے ان سے کہا کہ ادھر محمد بن عبداللہ کر کے ایک آدمی ہے، ان سے ملنا مت۔ اب انسان کی ایک فطرت اور طبیعت یہ بھی ہے، الانسان حریص فیما منی، جس سے روکا جاتا ہے اس پہ وہ زیادہ وہ کام کرتا ہے، جس سے منع کیا جاتا ہے وہ کام کرنے کو زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ جب اتنے دور سے آئے ہیں تو پہلے دیکھ تو لیتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ہے کون اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ کے پاس جانے سے پہلے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن سنایا، بس یہ دونوں وہی مسلمان ہو گئے۔ ان کو اسلام کیسے ملا؟ حضور کے پاس آئے، دین کی بات سنا، وہ دل کے اوپر اس بات نے اثر کیا اور یہ وہاں مسلمان ہو گئے۔ اور جس کام کے لیے آئے تھے مدینہ سے مکہ 500 کلومیٹر دور سے، عتبہ بن ربیعہ کے پاس فیصلہ کروانے کے واسطے، اس کے پاس تو پھر گئے بھی نہیں، وہیں مسلمان ہوئے اور وہیں سے مدینہ واپس ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے پاس قرآن ہو، حضور ہو، شریعت ہو، پھر غیر کے پاس کیوں فیصلہ کروائیں گے؟ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ آج قرآن ہے، مسئلے مسائل بتانے والے علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں، لیکن ذرا دشمنی ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، نہیں وکیل کے پاس چلو۔ یہ اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس حضور کے پاس گئے، مسلمان ہوئے، قرآن سنا، عتبہ بن ربیعہ کو بھول گئے اور سیدھے مدینہ واپس آ گئے کہ اب کسی غیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بات سنی، بات نے دل پر اثر کیا، مسلمان ہو گئے اور صحیح راستے پر آ گئے۔ تو سنیں گے تو صحیح راستے پر آئیں گے، بات تب اثر کرے گی جب سنیں گے۔ اب جمعہ کے دن 1:30 بجے آنے کی عادت ڈالیں گے، جبکہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہو، اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائیں گے، تو دین کی بات ہم سنیں گے کب؟ گناہ کی باتیں تو ہم 24 گھنٹے سنتے ہیں، دین کی بات کب سنیں گے؟ روزانہ تعلیم میں بیٹھا کریں 5-10 منٹ، جمعرات کو گشت کے موقع پر آ جایا کریں، جمعہ کے بیان میں جلدی آ جاوے، کسی اور مولانا کا بیان ہو اس میں پہنچ جایا کرے تو اثر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کیسے مسلمان ہوئے؟ گھر سے جب نکلے تھے تو تلوار لے کر نکلے تھے، مسلمان ہونے نہیں نکلے تھے۔ اور کیا ارادہ تھا کہ مین پوائنٹ جو ہے محمد بن عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے، ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کی وجہ سے سب لوگ بد دین ہو رہے ہیں، تو محمد بن عبداللہ کو ہی ختم کر دیتا ہوں آج تو۔ اب راستے میں ایک اور صحابی مل گئے، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں؟ کہا کہ آج محمد بن عبداللہ کا کھیل ختم کر دوں گا۔ کہا کہ وہاں بعد میں جائیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بھی تو بد دین ہو گئی ہے۔ وہاں گئے تو پہلے کیا سنا تھا؟ قرآن کی آیتیں سنی تھی، آئے غصہ نکالا، مار پیٹ کی۔ جب ٹھنڈے ہوئے تو کیا پوچھا بہن سے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ قرآن، کہ مجھے سناؤ۔ سورہ طٰہٰ سنائی گئی، جب سنا دل پر اثر کیا، مسلمان ہو گئے۔ سنا تو اثر ہوا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ تو دین کی باتیں ہم سنیں۔ اور کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ تبلیغی کوئی اجتماعی پروگرام میں بات سنیں گے تو وہ تو سیدھا تکا جائے گا، 4 مہینے جاؤ، چلا جاؤ، 3 دن جاؤ، سننے کے بعد چھوڑتے تھوڑی ہیں، یہ تو پھر قریب قریب بلا کر دور دور بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے دور رہنا ہی اچھا ہے ان سے۔ بھائی اس میں فائدہ کس کا ہے؟ قبیلہ ثقیف کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرطیں ہیں، آپ کو منظور ہو تو ہم مسلمان ہو جائے۔ حضور نے کہا بولو؟ کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب زکوٰۃ تو فرض ہے۔ حضور نے کہا منظور، مت دینا۔ کہا جہاد میں ہم نہیں آئیں گے، جان کی بازی کون لگاوے؟ بولو منظور؟ حضور نے کہا جاؤ منظور۔ کہا ہمارے اوپر ہمارا ہی آدمی امیر بنایا جائے، ادھر انصار میں سے یا مہاجر میں سے کوئی امیر نہیں، ہمارے قبیلے کا آدمی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور۔ بولے ایک اور شرط ہے۔ بولو کون سی؟ کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس میں اجازت نہیں ملے گی۔ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہ ہو، اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو۔ نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا اور نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور امیر ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے، بس اور کیا چاہیے؟ نماز پڑھیں گے تو قرآن بھی تو سنیں گے،
اسی واقعے میں ایک اور روایت ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بعد میں ان کے جانے کے بعد کہا کسی بھی ان کو آ جانے دو، بس وہ مسلمان ہو جائیں گے تو یہی لوگ بعد میں زکوٰۃ بھی دیتے ہو جائیں گے اور جہاد کرتے بھی ہو جائیں گے، اور امیر بھی ہم جس کو بنائیں گے وہ اس کو منظور کر لیں گے، صرف ان کو آنے دو اور مسلمان ہو جانے دو۔ پھر ایسا ہی ہوا، یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ دینے والے بن گئے، جہاد کے طلبگار بن گئے کہ حضور اللہ کے راستے میں جان کتانے کا کوئی موقع ہو تو ہمیں پہلی دعوت دینا۔ آپ سنیں گے بات، دل پر آپ اثر کرے، ایسی باتیں سنیں گے، طلب ہوگی تو آگے خود بخود آپ کام کرتے ہو جائیں گے۔ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جمعرات کے دن اگر دیر سے آئیں گے اور وہ شیواجی گراؤنڈ پر بیٹھے ہوئے ایسے وہاں لائن میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، تو پھر دین کی بات آپ کیا سنیں گے؟ اور سنیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ عمل نہیں ہوگا تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ اس لیے دین کی بات سننے کی عادت ڈالیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی سے فرمایا وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچا کر رہے۔ پوری بات کا خلاصہ، دین کی باتیں سننے کا شوق پیدا کیجئے، اس کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بات دل پر ڈال دے گا، وہ اثر کر لے گی انشاءاللہ، اور آدمی کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا